اب زیارت عاشور کے بارے میں یاد رکھیں کہ آج کل اس میں خدشہ کیا جا رہا ہے اتحاد کے نام سے. اتحاد ضروری ہے، قطعاً ضروری ہے، کوئی اس میں شک و شبہ نہیں ہے. تمام مسلمان فرقوں سے اتحاد ضروری ہے، لیکن یہ جو اتحاد کا شور کیا جاتا ہے شیعہ سنی کا، تو خالی شیعہ سنی کا کیوں کیا جاتا ہے؟ ہم اس میں کھل کے کہتے ہیں اتحاد شیعوں سے بھی، شیعہ سنی ضروری ہے، سنیوں میں دیوبندیوں، بریلویوں، اہل حدیثوں ان سے بھی ضروری ہے، اور اسی طرح سے آغا خانیوں سے، بحریوں سے ضروری ہے، اسی طرح سے علویوں سے ضروری ہے، دروز سے ضروری ہے کہ جو ترکی اور لبنان میں ہے، شام میں ہے. علویوں سے ضروری ہے کہ جن کو غلطی سے لوگ نصیری کہہ دیتے ہیں، وہ نصیری نہیں ہیں، وہ علوی ہیں. اباضیوں سے ضروری ہے کہ جو سلطان قابوس کا اور مسقط کا دین میں مذہب ہے، وہ شیعہ نہیں ہے، وہ سنی نہیں ہے. اباضی جو ہیں وہ فرقہ ہے، ایک برانچ ہے، ایک سیکٹ ہے، کس کا؟ خوارج کا. لیکن وہ ایسے خوارج ہیں کہ برانچ ہے لیکن اب مولا علی کے طرفدار ہو چکی ہے. خوارج وہ خلاف والے خوارج نہیں رہے. وہ جب اتحاد، تو اتحاد بڑے پیمانے پہ، اور یہ اتحاد فقط اسلام میں نہیں ہے، یہ اتحاد جو ہے وہ اس سے اوپر کی بات ہے. پہلے مرحلے میں اتحاد کس سے ہے؟ لیکن اتحاد سے یہ مراد نہیں ہے کہ تھوڑا ادھر سے لے لیں، تھوڑا ادھر سے لے لیں، پلورلزم بنا دیں. نہ، اتحاد یہ ہے کہ تمام مسلمانوں کے درمیان اتحاد، لیکن اپنے تشخص کے ساتھ. اگر کوئی سوال کرے کہ آپ خلفاء کو ثلاثہ کو مانتے ہیں، تو ہم کہیں کہ نہیں، ایسا اتحاد نہیں کہ نہیں ہم تو آپ سے زیادہ مانتے ہیں. نہ 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 نہ، ہم نہیں مانتے، ہم نہیں مانتے تو شیعہ ہیں. کوئی ہندو آپ سے پوچھے آپ رام کو مانتے ہیں؟ نہیں مانتے تو بابا ہم مسلمان ہیں. ہمیں ہندو سے پوچھنے کا حق ہے آپ رسول اللہ کو مانتے ہو؟ وہ نہیں مانتا تو ہندو ہے. وہ ایک بدھسٹ نہیں مانتا تو ہندو ہے. ہم بدھا کو نہیں مانتے تو مسلمان ہیں. اس میں ایسی کیا بات ہے؟ ایک حنفی ابو حنیفہ کی فقہ پہ عمل کرتا ہے تو حنفی ہے، اور شافعی نہیں کرتا ہے تو شافعی ہے. اس میں اختلاف کی بات نہیں ہے. تو اگلا مرحلہ آتا ہے اہل کتاب کے ساتھ، ابراہمک ریلیجن کے ساتھ، کہ جس کو قرآن کی اصطلاح میں کہا گیا فَقُلْ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ. اہل کتاب آؤ اور ہم اور تمہارے درمیان جو اتفاق ہے، جس کے اوپر اتحاد، جس کے اوپر اشتراک ہے، اس کے اوپر ڈسکس کریں. وہ بھی اچھی چیز ہے. اگلا مرحلہ آتا ہے جن ادیان کے درمیان بھی مشترک چیزیں ہیں. مثال کے طور پر کیا؟ مثال کے طور پر فرض کریں کہ جی سیمینار رکھا جاتا ہے کہ فیملی کو باقی رکھا جائے کہ نہ رکھا جائے، شادیاں ہوں یا گناہ ہوں. اب اس میں ایک سکھ بھی آتا ہے، ہندو بھی آتا ہے، بدھسٹ بھی آتا ہے، جین بھی آتا ہے، عیسائی بھی آتا ہے، یہودی بھی آتا ہے، کنفیوشس بھی آتا ہے، مسلمان بھی آتا ہے. مسلمانوں میں سنی بھی آتے ہیں، شیعہ بھی آتے ہیں، عیسائیوں میں کیتھولک بھی آتے ہیں، پروٹیسٹنٹ بھی آتے ہیں، جہوہ وٹنس بھی آتے ہیں، مورمن بھی آتے ہیں. کہا جائے گا ہم سب کے سب ایک چیز میں مشترک ہیں. وہ کیا چیز ہے؟ وہ ایک فیملی ہونی چاہیے. بس فیملی ہونے میں سکھ ہماری مدد کرے گا، ہم سکھ کی مدد کریں گے. ہندو ہماری مدد کرے گا، ہم جین کی مدد کریں گے. کس چیز میں؟ ایک ایسی چیز میں جو ہم سب کے لیے اچھی اور ضروری اور بہتر ہے. تو اس میں کہا جائے گا ہمارا ان کا اتحاد ہے. یا مثال کے طور پہ جو غیر فطری شادیاں چل رہی ہیں، تعلقات چل رہے ہیں، اس میں اگر کہا جائے کہ جس سکھ اور ہندو اور بدھسٹ اور جین اور ہم مل کے اس کی مخالفت کرتے ہیں، تو کہا جائے کوئی مذائقہ نہیں ہے، آئیے اور کریں. تو یہ ایک مشترک چیزیں ہیں. تو بعض دفعہ بعض چیزوں کی حمایت میں، بعض دفعہ بعض چیزوں کی مخالفت میں شیعہ سنی بھی بیٹھ سکتے ہیں، ہندو مسلمان بھی بیٹھ سکتے ہیں، جین اور بدھسٹ بھی بیٹھ سکتے ہیں. لیکن اس کے قطعاً معنی نہیں ہے کہ اگلے دن جو ہے ہم جا کے جو ہے وہ جین مندر میں ایسے کھڑے ہو جائیں، یا اگلے دن جا کے جو ہے وہ مثال کے طور پر ارتھی اتارنے لگیں، اس کے اگلے دن جو ہے وہ گائے کی پوجا کرنے لگیں، اس کے اگلے دن جو ہے گائے کا پیشاب پینے لگیں. اتحاد کے قطعاً یہ معنی نہیں ہے. اتحاد کے قطعاً یہ معنی نہیں ہے کہ اس کے بعد ہم ہر دشمن اہل بیت کو رضی اللہ کہنے لگیں. قطعاً یہ معنی نہیں ہے. قطعاً یہ معنی نہیں ہے. یاد رکھیں، انحراف ہے کہ جو دشمنان اہل بیت کے لیے ایسے الفاظ استعمال کرے کہ جس سے ہماری قوم کے بچے بہک جائیں. نہ توہین کرو. مراجع کا فتویٰ کیا ہے؟ توہین نہ کرو. مراجع کا فتویٰ یہ نہیں ہے کہ ان کا احترام کرو. فرق ہے. مراجع کا فتویٰ انڈیا میں گائے ذبح نہ کرو. مراجع کا فتویٰ یہ نہیں ہے گائے کو گاؤ ماتا کہو.
مراجع کا فتویٰ ہے گائے کی وجہ سے اگر تمہاری جان جاتی ہے تو گائے کی توہین نہ کرو. مراجع کا فتویٰ یہ نہیں ہے کہ گائے کا پیشاب پیو. مراجع کا فتویٰ ہے کہ مختلف ادیان کے بزرگوں کی توہین نہ کرو. یہ نہیں کہا مراجع نے کہ آپ حق بیان نہ کریں. مراجع نے یہ نہیں کہا کل کو کہا جائے کہ جنگ جمل کس نے شروع کی تو آپ کہیں کہ جی وہ کوئی رومن پرنسس تھی, ایک بیزنٹائن امپائر کی بیٹی آئی تھی کہیں سے. آپ جھوٹ بولیں گے؟ آپ احترام کے ساتھ بتائیں کہ عالم اسلام کی پہلی جنگ کہ جس میں 10,000 سے 36,000 لوگ مارے گئے, ام المؤمنین حضرت عائشہ نے شروع فرمائی. حقائق بیان کریں لیکن احترام کے ساتھ. مراجع نے حقائق چھپانے کو نہیں کہا, توہین کو منع کیا. توہین کسی کی بھی صحیح نہیں ہے, توہین کسی کی بھی صحیح نہیں ہے, کیونکہ جب آپ کو دعوت دینی ہے تو نرمی سے دعوت دیں. حتیٰ کی بات ہو رہی ہے, ممکن ہے کسی کو اس پہ اختلاف ہو. فرض کریں کہ المناٹی میں کہا جائے جو شیطان کا احترام کرتا ہو, آپ شیطان کو گالی دیں گے؟ بھاگ جائے گا وہ. آپ اب ہم کیا کریں؟ ہم بھی شیطان کی پوجا کرنے لگے نا, ہم اس کو قائل کریں گے. اب اگر دنیا میں کچھ عرصے کے بعد معاویہ اور یزید کا احترام ہونے لگے تو کہاں تک جائیں گے؟ سوچا ہے کچھ؟ ابھی مفتی منیب نے بھی کہہ دیا یہ پری پلان کام ہو رہا ہے, اور یہ پری پلان یوں ہو رہا ہے جو ہم نے پہلے دن کہا تھا. ان لوگوں نے سوچ لیا ہے کہ ان کو فرنٹ کی جنگ میں مصروف کرنا ہے یزید اور معاویہ میں, تاکہ یہ آگے نہ بڑھے. یہ ابھی یزید سے آگے بھی بڑھیں گے, یہ ابھی آپ تو معاویہ بھی منوائیں گے, امریاز بھی منوائیں گے. امریاز کا بھی احترام ہو رہا ہے. یہ ہندا کو بھی منوانا چاہ رہے ہیں, سیدہ ہندا لکھ رہے ہیں. یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو اس فرنٹ کے اوپر جو ہے وہ پھنسا دیں. تو یہاں پہ سوال ہوگا پھر یزید کا کیا کریں گے؟ مردہ بات کہیں گے کہ نہیں کہیں گے؟ کل کو 80% آبادی فرض کریں المناچیز کی ہو گئی تو شیطان کو کہیں گے کہ نہیں کہیں گے؟ اتحاد پھر دوبارہ بتائیں ضروری ہے اسلامی مذاہب میں بھی, ادیان میں بھی, لیکن کس شرط پہ کہ دین اور مذہب کا یا تاریخ کا یا عقائد کا چہرہ مسخ نہ, بالکل صاف بات, چہرہ مسخ نہ. جیسے کہ ہم نے بتایا کہ ابھی لاہور سے ایک صاحب نے فرمایا کہ ہم نے اصحاب بانٹ لیے. نہیں, ہم نے نہیں بانٹے. جس نے رسول آل رسول کو چھوڑا اس سے ہم الگ ہو گئے. جی غدیر کے بعد شیعوں نے کام کر لیا لان کرنے کا, نہیں, ہم نے نہیں کیا, اللہ نے حکم دیا. اس قسم کا اتحاد یہ دین سے خارج کرنے والی بات ہے. یہ اتحاد نہیں ہے, یاد رکھیں, یہ خیانت ہے سیاست میں آنے کے لیے. اور اس کے بعد دلیل دیتے ہیں وہ مولانا صاحب کہ اگر اللہ رسول کی پلاننگ کے خلاف, اس کے بعد وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر جیسے کہ الیکشن میں آپ نے پلاننگ کی اور کوئی اور آ گیا تو وہ مثال دینا چاہ رہے ہیں کہ اللہ رسول کی پلاننگ اگر یہ تھی کہ مولا علی کو آنا ہے اور کوئی دوسرا آ گیا پھر تو آپ اس کا زیادہ احترام کریں کہ وہ کتنا شارپ ہے. الامان الامان الامان, اس کے معنی یہ ہو گئے پھر آپ معاویہ کا زیادہ احترام کریں کہ مولا علی کے لیے اس نے کتنی مشکلیں کر دی. اس کے معنی یہ ہے کہ آپ جو ہے حضرت موسیٰ کو چھوڑ کر, حضرت ہارون کو چھوڑ کے سامری کا احترام کریں. یہ کیا نظریات دیے جا رہے ہیں چند کانفرنسوں میں آگے آنے کے لیے.